ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کر رہے تھے، دعا سے جب فارغ ہوئے تو ایک مجوسی آپ کی خدمت میں آ کر کہتا ہے، اے امیر المومنین، میں مغیرہ کا غلام ہوں اور مغیرہ ہر مہینے مجھ سے 100 درہم وصول کرتا ہے۔ مجھے بہت سارے کام آتے ہیں، میں چکی بنا لیتا ہوں، لوہے کا کام کرتا ہوں، لکڑی کا کام کرتا ہوں، تو ہر مہینہ مغیرہ مجھ سے 100 درہم وصول کرتا ہے۔ آپ چل کر مغیرہ سے سفارش کرائے میری کہ کچھ کم کر دے وہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، تم کو تو اتنے سارے کام آتے ہیں، روزانہ 100-200 درہم کما سکتے ہو، مغیرہ اگر 100 درہم مہینے میں لیتا ہے تو کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اس طرح سے وہ مجوسی دل میں بغض رکھ کر، دشمنی رکھ کر کہ میری سفارش نہیں کرائے، وہاں سے چلا گیا۔ کافی دنوں کے بعد ایک مرتبہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس مجوسی کو بلا بھیجے اور اس سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے لیے بھی ایک چکی بنا دو۔ اس نے کہا، میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا جو قیامت تک چلے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے اشارے کو سمجھ گئے، وہ مجوسی کہہ کر چلا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے کہا، اس نے یہ کہا کہ میں تمہارے لیے، آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا جو قیامت تک چلے گا، یعنی وہ مجھے مارنے کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ تو صحابہ کرام اس کے طرف توجہ نہیں دیے کہ کون ہو سکتا ہے مدینے میں جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر، امیر المؤمنین پر حملہ کر سکے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو وہ ہے کہ شیطان بھی ان کے نام سے ڈرتا ہے۔ جس گلی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزر جاتے، شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیتے تھے، اس گلی کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو صحابہ کہنے لگے، کس کی مجال ہو سکتی ہے مدینے میں امیر المؤمنین پر حملہ کرے۔ یہ مجوسی تھا، فیروز اس کا نام تھا، عراق النسل تھا، اور ابو لولو اس کی کنیت، یعنی اس کی چھوٹی جو بیٹی تھی، چھوٹی بیٹی کا نام لولو تھا، تو اسی لیے چھوٹی بیٹی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ابی لولو اس کا لقب تھا، کنیت تھا۔ الغرض 27 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں۔ یہی وہ مجوسی ابو لولو جس کے اندر بغض تھا، دشمنی تھی کہ میرے مالک مغیرہ کے پاس جا کر سفارش نہیں کرایا، اسی دشمنی میں لوہے کا کام کرتا تھا، لوہے کے تلوار بنایا اور تلوار کو زہر میں بھگو لیا اور صف میں آ کر چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو محراب سے نکل کر آپ کے پیٹ پر وہ حملہ کرتا ہے اور ایک بازو سے دوسرے بازو میں تلوار کو گھسا دیتا ہے، یہاں تک کہ پیٹ کو پورا کاٹ دیتا ہے، انتڑیاں باہر نکل آتی ہیں۔ آپ زمین پر نیچے گر جاتے ہیں، مصلی پر نیچے گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد اور بھی صحابہ کرام جو پہلی صف میں تھے ان کو پکڑنے کے لیے گئے تو اور صحابہ پر اس نے حملہ کیا، اور کئی صحابہ تقریباً 7 یا 9 صحابہ شہید ہو گئے اور کچھ زخمی بھی ہوئے۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ایک روایات میں یوں ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جب آپ نیچے گر گئے تو سامنے بڑھ کر نماز کو مکمل کیا، تو پیچھے والے حضرات جب دیکھ رہے ہیں امیر المومنین کی یہ نماز پڑھانے کی آواز نہیں ہے، کسی اور کی ہے، تو پھر پیچھے والے کو علم ہوا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو اشارہ کیا اور بیٹا عبداللہ بن عمر سامنے آ کر نماز کو مکمل کرائی۔ جب ساتھیوں نے اس کو پکڑا تو اس نے خود، ابو لولو فیروز نے خود اپنے آپ پر حملہ کر کے جہنم رسید ہو گیا۔ اس کو ڈر تھا کہ اگر میں پکڑا جاؤں تو پھر بھی میں مارا جاؤں گا، اسی لیے خود سے اس نے اپنے آپ پر حملہ کر لیا۔ ان پر حملہ کرنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مجھ پر کس نے حملہ کیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آپ پر حملہ کرنے والا ایک مجوسی ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، یعنی مجھ پر جس نے حملہ کیا ہے، حملہ کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، حملہ کرنے والا مجھ پر کافر ہے، حملہ کرنے والا مجھ پر مشرک ہے، تو کافر کے ہاتھ سے میں مارا اس لیے میں شہید ہو گیا، شہادت کی موت مجھے ملی اس لیے میں کامیاب ہو گیا۔ اور اگر مسلمان کے ہاتھ سے مرتے تو مسلمان کے ہاتھ پر مرنے سے، اگر کوئی مسلمان کے ہاتھ سے مرتا ہے تو علماء فرماتے ہیں مسلمان پر حملہ کرنا یہ تو فساد ہے، فتنہ ہے، یہ شہادت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حملہ کرنے کے بعد بے ہوش ہو گئے تھے، جب وہاں سے اٹھا کر گھر لے گئے، ڈاکٹر آئے، ڈاکٹروں نے دوا پلائی تو دوا منہ میں ڈالتے، حلق میں ڈالتے تو پیٹ کٹا ہوا تھا، باہر نکل جاتے۔ فرماتے ہیں ان کو معلوم چل گیا کہ اب میرا آخری وقت ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا میرا یہ پیغام امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے کر جاؤ اور ان سے جا کر یہ کہو کہ عمر بن خطاب، میرا باپ، میرے والد عمر بن خطاب آپ کے حجرے میں آرام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آپ کے حجرے میں آرام کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہنا، بلکہ یہ کہنا اس لیے کہ میں اب امیر المومنین نہیں ہوں، میں اب امیر نہیں ہوں، میں اب خلیفہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو ایک خباب کا بیٹا عمر ہوں۔ تو اسی لیے اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جا کر کہنا کہ خطاب کا بیٹا عمر آپ کے حجرے میں آرام کرنا چاہتا ہے، اگر اجازت دے تو ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اس جگہ کو میں نے اپنے لیے رکھا تھا، لیکن جب عمر نے مانگا ہے تو وہ زیادہ حقدار ہے، میں اجازت دیتی ہوں۔ بیٹا عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ واپس تشریف لاتے ہیں، امیر المومنین کو خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کو اجازت مل گئی، تو کہنے لگے ابھی نہیں، ہو سکتا ہے میرے ڈر کی وجہ سے امیر المومنین کا حکم ہے، خلیفۃ المسلمین کا حکم ہے، اس بنیاد پر اجازت دے دیے ہو، میرے انتقال کے بعد جب جنازہ تیار ہو جائے تو حجرے کے پاس جنازے کو لے جا کر رکھ دینا، پھر اجازت لینا، اگر اجازت دیں تو پھر جو ہے نا جنازے کو اندر داخل کرنا، ورنہ جنت البقیع میں ایک کونے میں لے جا کر مجھے دفن کر دینا۔ اب کا انتقال ہو رہا ہے، بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے گود میں سر رکھے ہوئے ہیں،
بیٹے سے کہتے بیٹا میرے سر زمین پر ڈال دو. زمین پر ڈال دیے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے چین ہیں، گھبرا رہے ہیں. صحابہ کرام وہاں پر تشریف فرما ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور بھی صحابہ کرام ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امیر المومنین آپ گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں موت کی وجہ سے گھبرا نہیں رہا ہوں، موت کی ڈر مجھے نہیں ہے، بلکہ مجھے گھبراہٹ اس بات کی ہے، میں ڈر اس بات پر رہا ہوں کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، مرنے کے بعد میرا کیا حشر ہوگا، مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، مرنے کے بعد میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا، مرنے کے بعد میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا یا نہیں. حضرات گرامی ذرا سوچے، یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ ضرور کامیاب ہوں گے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بارہا سنا کہ جنت کے بڑی عمر والوں کے، بڑی عمر والے جنت میں جو ہے، بڑی عمر والے جنتی، ان کے سردار ہوں گے حضرت ابو بکر، ان کے سردار ہوں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمر بن خطاب کا محل جنت میں دیکھا، جن کے مشورے پر اللہ کے جانب سے اعلان آتا تھا، وہی اترتا تھا. آج وہ ڈر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تسلی دلا رہے ہیں. انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کی نماز حضرت صہیب رضی اللہ عنہ پڑھائیں. تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی. اس کے بعد جنازے کو اٹھا کر لے گئے، حجرہ مبارکہ کے سامنے رکھا، اجازت مانگی. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حجرے سے باہر تشریف لائی اور آپ کو جو ہے نا اندر داخل کیے. آپ کے دفن کرنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ حضرات شریک تھے. ان حضرات نے آپ کو قبر مبارک میں اتارا. اس طرح سے ظالموں نے، ابو لولو نے جو فیروز نام کا مجوسی تھا، آپ کو شہید کیا.